بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، عقائد سے متعلق باتیں ہر ماہ کی دوسری اتوار کو عشاء کے بعد پیش کی جاتی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق عقیدے اور ان کی تفصیلات، مختصر تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ ہم نے اس میں ترتیب ایمان مفصل کی رکھی ہے، جس میں ترتیب کچھ اس طرح ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس میں ایمان مفصل کی ترتیب کے اعتبار سے آمنت باللہ، اللہ سے متعلق عقائد کا بیان ہو چکا، وملائکتہ، اور فرشتوں سے متعلق کیا عقیدے رکھنی چاہیے اور فرشتے کن کو کہتے ہیں، ان سے متعلق تفصیلات گزشتہ مجلس میں آ چکی ہیں۔ اور آج وکتبہ، اللہ کی کتابیں کیا ہیں اور اس سے متعلق کیا تفصیلات ہیں، اس سے متعلق بات ہے۔ بزرگان محترم، مجھے اور آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے مقدمے کے طور پر کہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا آزمائش کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے انسان کو زندگی اور موت عطا فرمائی یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون غلط عمل کرتا ہے، کون اچھے اعمال کر کے اللہ کے سامنے آتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ایسے ہی بیکار پیدا کر دیے گئے اور تم ہماری طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ اسی مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور پوری انسانیت کو اور جنات کو، جو مکلف مخلوق ہیں، اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی کائنات ہیں، ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے رکھا ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے: ابر و باد و مہو خورشید و فلک در کارن، ابر، ہوا، سورج، چاند، ستارے، آسمان، یہ ساری چیزیں کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تاتو نانے بکفاری و بغفلت نخوری، تاکہ تو روزی حاصل کرے اور غفلت سے غفلت میں نہ رہ جائے، غفلت سے کھا نہ لے، اللہ کا نام لے کر کے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں، دنیا کی، کائنات کی ساری چیزیں انسان کو اللہ نے دی۔ اب انسان ان چیزوں کے سلسلے میں دو باتیں معلوم کرے گا۔ یہ کہ ہے کہ اسے کیسے استعمال کرے، کس طریقے سے وہ چیز کیا ہے، اس کی استعمال کا کیا طریقہ ہے، وہ مفید ہے، مضر ہے۔ ایک پہلو یہ ہے سوچنے کا
اور اس کے استعمال کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے استعمال کو کس طریقے سے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے، اور کیسا کرے گا تو ناراض ہوں گے۔ پہلی جو چیز ہے اس کا تعلق اب ان چیزوں کے لیے ضروری ہے علم، نالج کی 3 کیٹیگریاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے حواس عطا فرمائے، حواس سے 5 ظاہرہ، 5 سینسز جسے کہتے ہیں، قوت سامعہ سننے کی قوت باصرہ دیکھنے کی قوت لامسہ چھو کر معلوم کرنے کی قوت، اور بولنے کی قوت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اسی طرح قوت شامہ سونگھنے کی قوت، ان قوتوں کے استعمال کرنے کے ذریعے سے جو چیزیں ظاہر میں ہیں کسی کا ٹیسٹ معلوم کر سکتا ہے، کسی کو دیکھ کر کے اس کا رنگ معلوم کر سکتا ہے، کسی کو سونگھ کر کے اس کی بو باس کو محسوس کر سکتا ہے، اور کسی کو چھو کر کے اس کے نرم ہونے، ملائم ہونے، یا اس کے سخت ہونے یا کھردرا ہونے کو معلوم کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو 3 چیز یہ اللہ نے، ایک تو یہ ہے حواس سے 5 ظاہرہ عطا فرمائے۔ اس سے آگے یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، عقل کے ذریعے سے بھی انسان سمجھ سکتا ہے، یہ بھی ایک صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی۔ علم کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، عقل کے ذریعے سے انسان سمجھ سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر ایک چیز ہے وحی، اس کے ذریعے سے انسان یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کون سی چیز کے استعمال سے اللہ ناراض ہوں گے اور کس چیز کے استعمال سے اللہ خوش ہوں گے، کس چیز کو کیسا استعمال کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے، اور کس چیز کے کیسے استعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ آدمی کو کس طریقے سے آدمی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور کون سا طریقہ وہ ہے جو اللہ کی نامرضیات ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے وحی کی، اور ہر ایک کی ایک حد ہے۔ حواس سے 5 ظاہرہ 5 سینسز، ان کی نالج کا ان کی ایک پہنچ ہے، ایک حد ہے، اس کے بعد یہ ادراک نہیں کر سکتی ہیں، اس کے بعد ان کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دیوار آپ کے سامنے کھڑی ہے، آپ اسے دیکھ کر کے اس کی رنگت کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کو چھو کر کے اس کے سپاٹ ہونے کو، اس کے صاف ہونے کو یا کھردرا ہونے کو معلوم کر سکتے ہیں، اتنا تو معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ دیوار کیسی کھڑی ہو گئی، یہ دیوار کسی بنانے والے کے کاریگر کے بنانے سے دیوار کھڑی ہوئی، اس چیز کا سمجھنا عقل کے ذریعے سے ہے۔ جہاں اس کا دائرہ حواس سے 5 ظاہرہ کا دائرہ ختم ہوا، وہاں سے عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں عقل کا دائرہ کار ختم ہے وہاں سے وحی کا سلسلہ، وحی کا دائرہ کار شروع ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ جو باتیں وحی کی ہیں وہ عقل میں بھی آ جائے، ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وحی کے ذریعے سے وہ عقل کے اوپر کی چیزیں ہیں۔ ہاں، عقل سے بالکل عقل میں آپ کی آ جائے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر نہ آئے تو ضروری نہیں ہے، وہ اس کی کیٹیگری ہی نہیں ہے کہ وہ عقل میں آئے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ آخر کی جو چیز ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سلسلے جاری فرمائے، ایک رجال اللہ کا اور ایک کتاب اللہ کا۔ اللہ نے انسانوں کو بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے، جن کو ہم لوگ نبی اور رسول کہتے ہیں، انبیاء اور رسول کہتے ہیں، جن کی تعداد قرآن اور حدیث کے ذخیرے کے
سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان کی تفصیلات میں جو باتیں ملتی ہیں، اس کے اعتبار سے کم و بیش تقریباً 1.25 لاکھ ہیں۔ یہ رجال اللہ ایک سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا، اور ایک سلسلہ ہے کتاب اللہ، اللہ نے کتابیں نازل فرمائی۔ کتابیں اس کی کیا تعداد ہے اللہ تعالیٰ صحیح جانتے ہیں، لیکن جو تعداد بتائی گئی ہے، جو تعداد ہمیں معلوم ہے، وہ تعداد تقریباً کم و بیش 104 اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، صحیفوں کی شکل میں 100 اور کتابوں کی شکل میں 4۔ 100 صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو اس کے علاوہ 4 کتابیں، مشہور کتابیں اللہ نے نازل فرمائی۔ اللہ نے 4 کتابیں نازل فرمائی، ہم سب جانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مجید میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ کتابوں کی تفصیل ہے۔ جن نبیوں کو کتاب، اب اسی اعتبار سے انبیاء کرام علیہ السلام رجال جو بھیجے گئے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ نبی، اسی کی جمع انبیاء ہے۔ رسول بھی کہتے ہیں، جس کی جمع رسول ہے۔ کیا فرق ہے انبیاء اور نبیوں اور رسولوں میں؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور اس پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اور رسول کن کو کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جن کو نئی شریعت دی گئی ان کو رسول کہتے ہیں۔ رسولوں کی تعداد تقریباً 315 ہے۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ ہر رسول نبی بھی ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہے۔ جن کو نئی شریعت دی گئی وہ انبیاء میں سے وہ رسول کہلائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی۔ نازل کرنے کے طریقے کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرنے کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کے مختلف طریقے تھے۔ وحی کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وحی کا وحی قلبی، اللہ تعالیٰ کوئی بات بتلانا چاہتے ہیں کسی کو تو اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں وحی قلبی۔ دوسری ابھی میں نے جو آیت پڑھی اس میں ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی انسان کے لائق یہ بات نہیں ہے، کسی انسان کی سکت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، ہاں وحی کے ذریعے سے بات کر سکتا ہے، الا وحیا او من وراء حجاب، یا پردے کے ذریعے سے، یا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پیغام بھیجنے والے فرشتے کو بھیجتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ تفصیلات ہیں وحی کی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وحی قلبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں وحی قلبی۔ دوسری قسم اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کلامی کہیں گے، اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتے ہیں، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو فرمائی، تکلم فرمایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات فرمائی، یہ پردے میں رہ کر کے۔ اور تیسری قسم یہ وحی ملکی، فرشتے کو بھیج کر کے
وحی نازل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی اس کی یہی قسمیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی تفصیلات احادیث کی کتابوں میں بتلائی گئی ہے۔ کہتے ہیں احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علی، کبھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے، فرشتہ آتا تھا اور اللہ کے نبی پر وحی نازل کر کے جاتا تھا، اللہ کا پیغام پہنچا کر کے جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل آتے تھے اور پیغام پہنچا کر کے جاتے تھے۔ حضرت جبرائیل آ کر کے جو پیغام وحی جو نازل ہوتی تھی اس کی، اللہ کے نبی پر وحی جو نازل ہوتی تھی اس کی مختلف شکلیں حدیث میں بیان کی گئی، جس میں ایک طریقہ ایک شکل یہ بتلائی گئی احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی مجھ پر وحی آتی تھی ایسے جیسے گھنٹی بج رہی ہو، گھنٹی بجنے کی آواز، اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات آپ اخذ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اس کے ذریعے سے مجھے اللہ کے پیغام کو لینا مجھ پر بہت بھاری ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں وہ صرف یہی نہیں ہے کہ دشمنوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، بلکہ ایک تکلیف آپ نے یہ بھی برداشت کی کہ امت کو کیسے راہ راست پر لا لیا جائے۔ ایک تکلیف تو وہ ہے جو دشمنوں کی طرف سے آپ کو پہنچائی گئی، اور ایک وہ تکلیف ہے جو منافقین کی طرف سے دوست کی شکل میں رہنے والے دشمنوں کی طرف سے پہنچائی گئی، اور بعض تکلیفیں وہ تھیں جو اپنوں ہی کی طرف سے پہنچ گئیں، کسی موقع پر ایسا ہوا۔ اور کچھ تکلیف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر سوار رہتی تھی، ہمیشہ آپ غمگین رہتے تھے اس بات کو لے کر کہ امت کیسے راہ راست پر آ جائے، یہ بھی ایک تکلیف تھی۔ اور ایک تکلیف وحی کو جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی ہے، وہ کیسے امت تک اس امانت کو کس طریقے سے پہنچا دیں، وہ بھی ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تکلیف تھی، اس کا بھی ایک ٹینشن رہتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور جو وحی نازل ہوتی تھی وہ خود ایک تکلیف کی چیز تھی۔ احادیث کے ذخیرے میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گود پر سر رکھے ہوئے تھے، آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی وحی جب نازل ہوتی تھی۔ تو ام المؤمنین فرماتی ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی اسی دوران تو آپ کا سر اتنا وزنی ہو گیا، آپ کے سر کے وزن کی وجہ سے میرے پیر پر اتنا بوجھ پڑا، اتنا وزن پڑا کہ مجھے تو یہ خیال ہونے لگا کہ اب میرے ران کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ کیا تکلیف، کیسی تکلیف ہوئی ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اور جب وحی نازل ہو کر کے ختم ہوتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کیفیت ہوتی تھی اسے بیان کیا گیا، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، کیسے موقع پر، یعنی سخت سردی کے موسم میں آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، اور وحی کے نازل ہونے کے اختتام پر آپ کی پیشانی پر پسینے کے آثار ہوتے تھے۔ بہت بھاری چیز تھی، تبھی تو اتنی بھاری چیز ہونے ہی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی کے موسم میں یہ کیفیت۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشد علی فیفرم عنی، وہ ختم ہونے کے بعد یہ کیفیت ہوتی تھی، حدیث میں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا یتمثل لی الملک رجلا، ملک فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر کے اللہ کے وحی کو پہنچا جاتا تھا۔ اللہ کے یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی صحابی کی شکل میں آتے تھے، دحیہ کلبی ایک مشہور صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے، اور کبھی کسی
بعض روایات میں ہے کہ ایک دیہاتی کی شکل میں حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو فرمائی۔ تو وحی کے نازل ہونے کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی فرشتہ آ کر کے وحی پہنچا کر کے جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتے ہیں، کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ وحی کی شکلیں ہو گئیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ یہ قرآن کریم جو ہمارے سامنے ہے، اس سے متعلق جو کچھ تفصیلات ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں بتلائی جائیں گی۔ تو یہاں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جہاں انبیاء کرام علیہم السلام، آئندہ چیپٹر ہے ہمارا ورسولی، اس میں وہ تفصیلات آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 2 سلسلے جاری فرمائے، ایک سلسلہ رجال اللہ کا جنہیں انبیاء رسول کہا جاتا ہے، اور ایک سلسلہ کتاب اللہ کا، اور اللہ کی کتابیں صحیفوں کی شکل میں نازل ہوئی جن کی تعداد تقریباً 100 ہے، اور کتابوں کی شکل میں جو نازل ہوئی ان کی تعداد تقریباً 4 ہے۔ ان میں جو بھی تعلیمات جس وقت وہ نازل ہوئی وہ برحق ہے، وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہے، اور یہ جو قرآن ہے ہمارے سامنے اس کی جو تعلیمات ہیں سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کا ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ قرآن سے متعلق اور کیا عقیدے رکھنے چاہیے، قرآن سے متعلق مختصر سی تفصیلات انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں آج ہمارے سامنے آئیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور ان پر یقین کرنے کی، ان پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔